نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 100 سورۃ الانفال آیت نمبر 20 سے لے کر 40 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ولا تولوا، اور نہ تم منہ پھیرو، عنہ، اس سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ترک نہ کرو۔ وانتم، حالانکہ تم تسمعون، تم سن رہے ہو، تم قرآن کو سنتے ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے ہو۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہیں، اہل ایمان سے مخاطب ہیں کہ تمہیں کسی بھی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم معلوم ہو جائے تو اس کے خلاف کسی کی مت سنو، بلکہ اسی حکم کی اطاعت کرو۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نہ تم منہ پھیرو اس سے۔ اب یہاں پر عنہ کی جو ضمیر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے، لیکن مراد یہاں دونوں ہی ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، لیکن ضمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے۔ اور اس سے مراد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ترک نہ کرو۔ وانتم تسمعون، حالانکہ تم سن رہے ہو۔ اب یہاں پر خاص بدر کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، اور اسی خاص حکم کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب مسلمانوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ حکم صرف اور صرف اسی ٹائم کے لیے نہیں تھا۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک پرٹیکولر حکم جو تم کو دیا جا رہا ہے اس کو سن لو اور اس سے منہ نہ پھیرنا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت جو بھی قرآن سے حدیث سے تمہیں حکم ملے اس کو سنتے رہو اور اس پر عمل کرتے رہو۔ یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ آیت کے ابتدائی حصے میں کیا کہا گیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی آگے جو حکم آ رہا ہے اس پر عمل کرنا تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح، قولوا، جنہوں نے کہا سمعنا، سنا ہم نے، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ کالذین سے مراد یہاں پر منافق اور کافر ہیں، اور منافقین کا ذکر مدنی صورتوں میں ہمیں بارہا ملتا ہے، کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں پر ایک اور گروہ سامنے آیا، جو کون تھے؟ منافقین تھے۔ اس سے پہلے تو مسلمان اور مشرکین ہی تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تو وہاں پر ایک اور گروہ سامنے آیا، اور وہ منافقین کا گروہ تھا۔ تو یہاں سے مراد کون ہے؟ منافقین بھی ہیں اور کافرین بھی ہیں، جو قرآن کو سنتے تو تھے لیکن حقیقت میں گویا نہیں سنتے تھے، اس لیے کہ ان کے دل نہیں سنتے تھے، وہ اس میں غور و فکر نہیں کرتے تھے، اپنے نفاق اور شرک سے تائب نہیں ہوتے تھے۔ یہاں سننے سے مراد اس کو قبول کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ الفاظ کیا استعمال ہوئے ہیں؟ سمعنا، تو سننے سے مراد کیا ہے؟ اس کو قبول کرنا ہے۔ تو ان منافقوں اور ان کافروں مشرکوں کی طرح نہ ہونا، جو کہتے ہیں ہم نے سنا لیکن حال ان کا یہ ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ ان شر الدواب، بے شک بدترین جاندار، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الصم، وہ جو بہرے ہیں،
البکم جو گنگے ہیں، الذین لا یعقلون وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کے ہاں چلنے پھرنے والوں میں بدترین بہرے ہیں، یعنی جو حق کو سن نہیں سکتے، اور جو گنگے ہیں یعنی جو حق کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے آگے کیا فرمایا؟ الذین لا یعقلون وہ جو عقل نہیں رکھتے۔ جانوروں اور انسانوں میں کیا فرق ہے؟ عقل کا فرق ہے۔ انسانوں کا امتیازی فرق عقل ہے جانوروں کے مقابلے میں۔ جانوروں کے پاس آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، جسم بھی ہے، لیکن عقل نہیں ہے۔ اب جو انسان اپنی عقل کو استعمال نہ کرے تو اللہ کی نظر میں بدترین ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک بدترین جاندار اللہ کے پاس یا اللہ کے نزدیک وہ جو بہرے ہیں، جو گنگے ہیں، وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ سننا اور عمل کرنا اور صحیح راستہ اختیار کرنا یہ انسان سے مطلوب ہے، اور اگر انسان یہ نہ کر سکے تو وہ مکمل طور پر فیلئر ہے۔ ہم نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 میں بھی اسی طرح کا موضوع پڑھا تھا۔ وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر، یہی لوگ غافل ہیں۔ تو عقل و فہم رکھنے کے باوجود بھی جو ایمان نہ لائے وہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ ولو اور اگر علم اللہ جانتا اللہ تعالیٰ فیہم ان میں خیرن کوئی بھلائی، لاسمعہم البتہ ضرور سنوا دیتا ان کو۔ اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھی بھلائی دیکھتا تو ضرور بضرور ان کو سنوا دیتا۔ یہاں پر لاسمعہم سے مراد صحیح فہم ہے، یعنی اگر ان میں حق کو قبول کرنے اور اپنانے کی نیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو سنوا دیتا، لیکن چونکہ یہ حق کو سننے کی نیت ہی نہیں رکھتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نہیں سنوایا۔ ولو اور اگر اسمعہم وہ سنوا دیتا ان کو، یعنی اللہ ان کو صحیح فہم عطا کر دیتا، لتولوا یقیناً وہ منہ پھیر جاتے، وہم معرضون اور وہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے۔ چونکہ ان کا سننا سرسری سا ہوتا ہے، وہ بے تعلق ہو کر سنتے ہیں، اگر اللہ ان کو صحیح فہم عطا کر بھی دیتا تو بھی یہ اعراض ہی کریں گے، وہ منہ پھیر جائیں گے، کیونکہ وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے۔ ولو اسمعہم لتولوا وہم معرضون۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کافروں اور منافقوں کی حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں میں کوئی خیر نہیں، ان کے اندر ہدایت کی کوئی طلب نہیں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اندر ہدایت کی طلب کو دیکھتے، ان کے اندر خیر کو دیکھتے تو ضرور بضرور انہیں سنوا دیتے، لیکن ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، اور اگر انہیں بھلائی کے بغیر اللہ تعالیٰ سنوا بھی دیتا، صحیح فہم عطا بھی کر دیتا تو وہ اعراض کرتے ہوئے پیٹھ پھیر جاتے۔ ایکچولی مسلسل گناہوں کی وجہ سے ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی طاقت ختم ہو گئی تھی۔ ایک روایت آتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ رک جائے، استغفار کرے اور توبہ کر لے تو اس کی صفائی ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ سیاہی پھیل جاتی ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ترمذی کی روایت ہے۔ تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے ایک گناہ سے،
انسان اس گناہ سے تائب ہو جائے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، لیکن بار بار اگر وہ گناہ کرتا رہے تو پھر دل کالا پڑ جاتا ہے، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دل کو ہدایت نہیں دیتے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ اس دل کو سیل کر دیتا ہے، پھر اس میں موجود چیز باہر نہیں نکل سکتی۔ کیا چیز موجود ہے اس میں؟ نفاق ہے، شرک ہے، وہ باہر نہیں نکلتی، اس دل کے اندر پھر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، یعنی نہ اس کے اندر ایمان جاتا ہے، نہ خلوص جاتا ہے، نہ تقوی جاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استجیبوا لبیک کہا کرو، تم کہنا مانا کرو، للہ اللہ کے لیے، وللرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اذا دعاکم جب بھی وہ پکارے تم کو، لما واسطے اس کے جو یحییکم زندگی بخشتی ہے تم کو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے دعوت دیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یحول بین المرء وقلبی حائل ہوتا ہے درمیان انسان کے اور اس کے دل کے، وَأَنَّهُ اور بے شک وہ، الیہ اسی کی طرف، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے زندگی کے مترادف ہو تو ان کی بات مان جاؤ، کیونکہ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ کن کی اطاعت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں ہی بھلائی ہے۔ آیت میں لما یحییکم کے جو الفاظ آئے ہیں وہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو مسلمانوں کو زندگی دیتی ہے؟ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اشارہ قرآن کی طرف ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن کی طرف بلاتے ہیں، آؤ اس کی طرف آ جاؤ، اس قرآن سے تمہیں زندگی ملے گی۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد اسلام ہے، کہ آؤ اسلام کی طرف، یہ اسلام تمہیں زندگی بخشے گا۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے، اور راجح قول یہی ہے کہ یہاں سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ اسی جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ذلت کے بعد عزت دیتا ہے، جیسا کہ ہم نے مسلمانوں کی تاریخ میں دیکھا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے مسلمانوں کو ذلت کے بعد عزت دی، دشمنوں سے نجات دلائی۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کا مکہ میں مشرکین مکہ نے جینا دو بھر کر رکھا تھا، ان کی زندگی کو اجیرن بنا رکھا تھا، اور وہاں پر مسلمان اتنے کم تھے کہ ان کو جہاد فی سبیل اللہ کی اجازت نہیں تھی، قتال کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی مسلمان مدینہ آئے اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسی جہاد فی سبیل اللہ سے عزت بخشی، دشمنوں سے نجات دلائی۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جہاد فی سبیل اللہ ہر دور میں مسلمانوں کے لیے زندگی کے مترادف رہا ہے اور رہے گا۔ جب جب مسلمان جہاد فی سبیل اللہ سے منہ موڑیں گے تو پھر ان کو ذلت ملے گی، رسوائی ملے گی، اور جب بھی جہاد فی سبیل اللہ کی آواز پر لبیک کہیں گے تو اللہ انہیں کامیابی نصیب کرے گا، ان کو عزت دے گا۔ تو یہاں لما یحییکم میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، قرآن بھی آ سکتا ہے، اسلام بھی آ سکتا ہے، لیکن خاص معنی کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، کیونکہ جہاد ہی وہ عمل صالح ہے کہ اگر کوئی مسلمان شہید ہو جاتا ہے تو اسے ابدی زندگی مل جاتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شہید کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اسے مردہ نہ کہو۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ دنیاوی اور اخروی ہر اعتبار سے مسلمانوں کے لیے زندگی کے مترادف ہے، اسی سے ہی امن و چین نصیب ہوگا۔ ایکچولی بدر میں جو لوگ شامل تھے وہ جنگ کو اپنے لیے موت کا گھاٹ سمجھ رہے تھے،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حقیقت حال بیان کر رہا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ تو اصل اور ابدی زندگی کا دروازہ ہے. جہاد فی سبیل اللہ میں ہی تمہارے لیے زندگی ہے، تمہارے لیے امن و چین ہے، تمہارے لیے عزت ہے، تمہارے لیے درجات کی بلندی ہے. تو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول حکم دے کہ جہاد پر جانا ہے تو اس کے لیے لبیک کہو. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا کہ لما یحییکم میں قرآن کا معنی بھی آتا ہے، اسلام کا معنی بھی آتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے ہوئے ہر حکم کو ہم اس معنی میں لے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اہل ایمان کو ان کاموں کا حکم دے رہے ہیں جو ان کے ایمان کا تقاضا ہے. کہ کوئی بھی بات اللہ کی طرف سے آتی ہے، کوئی بھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتی ہے، اس کو مان لو. کوئی بھی حکم تمہیں دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو، جو کرنے کا کہا جائے اس کو کرو، جن چیزوں سے باز رہنے کا کہا جائے اس سے باز آ جاؤ. ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اور یہ نفل نماز پڑھ رہے تھے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ وہ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. تو میں اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوا، بلکہ نماز سے فارغ ہو کر حاضر ہوا. ان صحابہ کو یہ حکم معلوم نہیں تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں اور میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے نماز کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا چاہیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ حکم سکھانا چاہ رہے تھے، ان کو بھی اور امت کو بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوران نماز ہی بلایا، لیکن یہ نہیں آئے. اپنی نماز کمپلیٹ کی پھر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ تم کو تو فوراً آنا چاہیے تھا، کیوں نہیں آئے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے دعوت دیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے جانے لگے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی وہ سورۃ الفاتحہ ہے. یہ 7 آیتیں ہیں جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان خواہ کتنے ہی ضروری کام میں ہو، مثلا نفل نماز میں ہی مشغول ہو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو فوراً حاضر ہونا چاہیے. اب میں اور آپ آج اس حکم پر کیسے عمل کریں گے؟ آج ہمارا جواب دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے ہوگا؟ ہمارے عمل سے، جب ہم قرآن اور سنہ پر عمل کریں گے، یہ ہمارا جواب دینا ہوگا. اب ہم کوئی نفل نماز پڑھ رہے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فزیکلی بلائیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہماری سچویشن کچھ فرق ہو سکتی ہے. آپ دنیاوی اعتبار سے کسی کام میں بزی تھے، اذان ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ بے شک اپنے ہاتھوں کو مصروف رکھیں اپنے کاموں میں، لیکن زبان سے پھر آپ سنت پر عمل کریں، اذان کا جواب دیں، اذان کے بعد پڑھی جانے والی دعائیں پڑھیں، پھر اس کے بعد فوری طور پر آپ فرض نماز کی طرف جائیں، اس کو ایز سون ایز پاسبل اول وقت میں ادا کریں. تو ہمارا اس وقت جواب دینا کیا ہوگا؟ قرآن اور سنت پر عمل کرنا، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحول، حائل ہو جاتا ہے، بین المرء، درمیان انسان کے، وقلبہ، اور اس کے دل کے. بہت ہی اہم بات یہاں ہو رہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے. یہاں سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ فوراً سے
جو بھی حکم آئے اس کو عمل میں لے آؤ. اگر تم نے تاخیر کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا، یعنی تمہارے اور تمہارے عمل کے درمیان حائل ہو جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا. تو اللہ کے حکم کو ٹھکرانے سے بچو، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں تاخیر سے بچو، کیونکہ پھر اس کے بعد تم اس کا ارادہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور تمہارے درمیان حائل ہو جائے گا اور تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. تو اللہ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان. کیا معنی ہے اس کا؟ بالفرض انسان ارادہ کرتا ہے کسی بھی نیک کام کا، پھر وہ دیر لگاتا ہے اور فوراً سے اس کو نہیں کرتا، تو اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، یعنی اس کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس نیک کام کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے، اس کی طاقت اس سے لے لیتا ہے. اسی لیے کیا سکھایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی نیک کام کا ارادہ کرو فوراً سے اس کو کر لو، اگر دیر کرو گے تو یہ سزا ملے گی. اور ایسا ہم سب محسوس کرتے ہیں جب بھی ہم کسی نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں اور ہم اس کو پوسٹ پون کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اس کام کو کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، ہم کر ہی نہیں دے پا رہے ہوتے. جیسے کہ نماز کو ہم تاخیر پر ڈالتے ہیں تو نماز کا جو اول وقت ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو اسی لیے نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو بھی نیک کام میں تاخیر کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے اس نیک کام کی توفیق کو چھین لے گا. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ بندے کو اس طرح سے چھوڑ دیتا ہے کہ اس کی عقل کام نہیں کرتی. آیت کا جو یہ حصہ ہے ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، اس کا معنی مجاہد کیا بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس طرح سے چھوڑ دیتا ہے کہ اس کی عقل کام نہیں کرتی، یعنی اس کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ میں یہ کام کیسے کروں، حالانکہ اس نے اس پرٹیکولر کام کا ارادہ کیا ہوتا ہے. اگر میں اور آپ کسی بھی کام کا ارادہ کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں وہ کام آتا ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کو تاخیر پر ڈالتے ہیں تو وہ کام ہماری سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم اس کو کیسے کریں. ایک روایت آتی ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور جس دین کو آپ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لائے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی ڈر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بے شک ہر ایک کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ عز و جل انہیں پھیرتا رہتا ہے. اسے مسلم احمد نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان تمام انسانوں کے دل ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں یوں الٹ پلٹ کرتا ہے. ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام بنی آدم کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. جیسے یہ ایک ہی دل ہو کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے اسے پھیر دے، اس طرح اللہ تعالیٰ تمام دلوں کو پھیرتا رہتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دل اللہ رب العالمین کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ اسے جب سیدھا رکھنا چاہے تو سیدھا رکھتا ہے اور جب ٹیڑھا کرنا چاہے تو اسے ٹیڑھا کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میزان رحمان کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے نیچا اور اونچا کرتا رہتا ہے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. ان تمام احادیث میں آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم ترین بات بتائی کہ تمام انسانوں کا دل گویا ایک دل ہے اور وہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے اور اللہ اسے پھیرتا رہتا ہے. اس لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ان تمام احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اور 2 طرح کی دعائیں ہمیں ملتی ہیں. ایک یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک، اور دوسری اللہم مصرف القلوبی صرف قلوبنا علی طاعتک. اس کو آپ اس طرح سے بھی مانگ سکتے ہیں، اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. میں جب اس آیت کو پڑھ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم تاخیر پر ڈالتے ہیں، اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے تاخیر پر ڈالا اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کام پھر ہم نہیں کر سکے. ماضی میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے تاخیر پر ڈالا اور ہم پھر اس کو نہیں کر سکے. ہم سب اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں کہ نیکی کے کام میں تاخیر کرنا اس کام کی توفیق کو لے لیتا ہے. تو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے نیکی کے کام میں تاخیر کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اس نیکی کی توفیق کو چھین لے گا. ہم اپنے اندر وہ پاور ہی فیل نہیں کریں گے اس نیکی کو کرنے کی. بہت ضروری ہے کہ اس تاخیر سے خود کو بچائیں اور ساتھ ساتھ دعا بھی کریں. کبھی ایسا ہو بھی جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ اس کام کی توفیق عطا فرما. میں نے چونکہ اس کو تاخیر پر ڈالا، اللہ تعالیٰ میں نے ہی اس کو اپنے لیے مشکل بنا دیا، تو میرے لیے اس کو آسان کر دے. ایک تو دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا، اور ڈرو، فِتْنَةً، اس آزمائش سے، لا تصیبن الذین ظلموا، نہ پہنچے گی صرف ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاص طور پر. اور اس فتنے سے بچ جاؤ جو لازماً ان لوگوں کو خاص طور پر نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا. یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دے رہے ہیں. یعنی اس آیت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے ڈرو اس بات سے کہ تم کو بھی فتنہ نہ پہنچ جائے. کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں گے اور فتنے پھیلیں گے، اور فتنے صرف ظالموں تک نہیں رہیں گے بلکہ اس فتنے میں وہ لوگ بھی مبتلا ہوں گے جو نیک کام کر رہے تھے. کیوں نیک کام کرنے والوں کو یہ فتنہ پہنچے گا؟ کیونکہ وہ اپنے اس فریضے کو، کون سے فریضے کو؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا نہیں کر رہے ہوں گے. تو ڈرو اس فتنے سے جو صرف ظالموں تک نہیں پہنچے گا بلکہ نیک لوگوں تک بھی پہنچے گا. ہم سب یہ بات بارہا پڑھ چکے ہیں کہ مومن صاحب بصیرت ہوتا ہے. وہ برائی کو دیکھ کر چین سے نہیں بیٹھ سکتا، وہ دوسروں کو بھی برائی سے روکتا ہے، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ نیکی کا حکم دینا پھر بھی آسان ہے بنسبت لوگوں کو برائی سے روکنے کے. لوگوں کو برائی سے روکنا بہت مشکل ہے، لوگ برا مان جاتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو برائی سے کیسے روکیں؟ ایسا ہمیں کیا کرنا ہوگا جس سے ہم دوسروں کو غلط کاموں سے روک سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز کہ اپنے لہجے میں نرمی کو اختیار کرنا ہوگا.
پوری محبت اور خلوص کے ساتھ اللہ کا پیغام حکیمانہ طریقے سے پہنچانا ہوگا. جو معاملہ، جو تربیہ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، وہی طریقہ کار دوسروں کی تربیت کے لیے استعمال کرنا ہوگا. وہی معاملہ دوسروں کے لیے اختیار کرنا ہوگا. تو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. سختی نہیں کرنی ہے اور بتدریج تبلیغ کرنی ہے. آپ نے لوگوں کو اللہ کا حکم گریجولی بیان کرنا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے اللہ کے احکام ایک ساتھ لوگوں کو بتا دیتے ہیں تو بھی وہ اس کو کر نہیں پاتے، اور سختی کے ساتھ بتاتے ہیں تو بھی لوگ نہیں سنتے ہیں. اور یہاں جو میں نے آپ کو ایک بات کہی کہ جو معاملہ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس طرح سے سمجھائے تو اچھی بات ہے، تو ویسا ہی سمجھانا ہمیں دوسروں کو بھی ہے. ہم اس بات کو بارہا پڑھ چکے ہیں کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کتنا ضروری ہے. بالفرض اگر کوئی شخص کشتی میں سوراخ کر رہا ہو، کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کو نہیں روکیں گے تو سبھی ڈوب جائیں گے. تو ضروری ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، ورنہ کیا ہوگا؟ فتنہ ہم تک بھی آئے گا، ہم بھی فتنے میں مبتلا ہوں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے. اگر ہم نیکی کا حکم نہیں دیں گے، برائیوں سے نہیں روکیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب صرف اور صرف ظالموں تک نہیں رہے گا، پھر اللہ کا عذاب سبھی کو آئے گا. اور اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بہت ہی سخت ہے، سزا دینے میں بہت ہی سخت ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ، جب، انتم، تم، قلیل، تھوڑے تھے، مستضعفون، کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض، زمین میں، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم، کہ اچک لیں گے تم کو، الناس، لوگ، فآواکم، پھر اس نے جائے پناہ دی تم کو، وأیدکم، اور تائید کی تمہاری، بنصرہ، ساتھ اپنی مدد کے، ورزقکم، اور رزق دیا تم کو، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ مکہ کی بات ہو رہی ہے. صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ مکہ میں تم کمزور تھے، اس وقت تمہیں یہی خوف رہتا تھا ان یتخطفکم الناس، کہ اچک لے جائیں گے تم کو لوگ، تم کو تو مسل دیا جائے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں مدینہ لا کر جائے پناہ دی، اپنی مدد کے ساتھ تمہاری تائید کی، تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا. کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان کو نعمتیں یاد کروا رہے ہیں، اور نعمتوں کو یاد کرنے سے جو اسلام کے راستے میں ملی ہیں، نیکی کی موٹیویشن ملتی ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن بندوں کو اپنا انعام اور احسان یاد دلا رہے ہیں کہ تم تعداد میں کتنے کم تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری قلت کو کثرت میں بدل دیا، تمہاری کمزوری کو، تمہارے خوف کو قوت اور نصرت میں بدل دیا، تمہارے فقر کو، تمہاری تنگی کو ختم کر دیا، تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. مکہ میں جب مسلمان تھے تو اس وقت کیا حالات تھے؟ ایک تو مسلمان تعداد میں کم تھے، چھپ چھپ کر اپنے دین پر عمل کرتے تھے، اور اتنے مغلوب تھے کہ ڈرتے رہتے تھے کہ مشرکین ہمیں ایذائیں دیں گے، تکلیفیں دیں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. جیسے ہی مدینہ گئے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین ٹھکانہ دیا. کس طریقے سے انصار نے ویلکم کیا، کس طریقے سے، الحمدللہ، اپنی جگہیں آدھی آدھی دے دی، اپنے کاروبار آدھے آدھے دے دیے، اور جس طرح کا ایثار انصار نے کیا، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. الحمدللہ
جو مہاجرین اور انصار کا بھائی چارہ ہوا تھا، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. اس ٹائم پر ان مہاجر صحابہ کو انصار نے جو سپورٹ کیا، یہ سیٹلڈ ہو گئے، مستحکم ہو گئے، بس گئے الحمدللہ مدینہ میں، اور اتنے اسٹرانگ ہو گئے کہ 2 ہجری میں ہی آپ دیکھیں کتنی زبردست جنگ انہوں نے کفار کے سامنے کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان کو وہ نعمتیں یاد کروا رہے ہیں جو ان کو اسلام کے راستے میں ملی. آپ بھی جب کبھی اس بات پر غور و فکر کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن پڑھنے کے بعد کیا کیا نعمتیں دی ہیں، کتنی عزت دی، کتنی محبت دی، کتنا سکون دیا، کتنا اطمینان دیا، کتنی رہنمائی ملی. جب آپ ان باتوں کو یاد کریں گے تب آپ کے دل سے شکر نکلے گا اور زبان سے بھی شکر نکلے گا، اور وہ شکر بڑا جینون ہوگا. تو یاد کرتے رہنا چاہیے ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے راستے میں دی ہیں. الحمدللہ.